السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، پیش خدمت ہیں گڈ بائی مسٹر چپس چیپٹر نمبر 1 کے کویشچنز اینڈ آنسرز۔ اگر آپ کو ان کویشچنز کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آئے تو آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اسی چیپٹر نمبر 1 کا انٹروڈکشن والا لیکچر ضرور دیکھ لیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں کویشچنز اینڈ آنسرز۔ ہاؤ ڈیڈ چپس میئر ہز ٹائم ایٹ مسز وکٹس؟ مسز وکٹ کے ہاں مسٹر چپس وقت کی پیمائش کس طرح کرتے تھے؟ ایٹ مسز وکٹس چپس میئرڈ ہز ٹائم بائی دا سگنلز آف دا پاسٹ۔ مسز وکٹ کے ہاں چپس ماضی کے اشاروں سے وقت کی پیمائش کرتے تھے۔ فار ہم بروک فیلڈ واز مور امپارٹینٹ دین دا گرینچ مین ٹائم۔ ان کے لیے بروک فیلڈ برطانیہ کے معیاری وقت سے زیادہ اہم تھا۔ ہی لیوڈ ہز لائف اکارڈنگ ٹو دا بیلز آف بروک فیلڈ۔ وہ بروک فیلڈ میں بجنے والی گھنٹیوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ہو واز میری ویل؟ واٹ ڈیڈ میری ویل سے اباؤٹ مسٹر چپس ہیلتھ؟ میری ویل کون تھے؟ میری ویل چپس کی ہیلتھ کے بارے میں، چپس کی صحت کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ میری ویل واز مسٹر چپس ڈاکٹر۔ میری ویل مسٹر چپس کے ڈاکٹر تھے۔ دا ڈاکٹر ٹولڈ چپس that his health was quite good۔ ڈاکٹر نے مسٹر چپس کو بتایا کہ ان کی صحت کافی بہتر ہے، کافی اچھی ہے، and that he would die a natural death، اور یہ کہ وہ قدرتی موت مریں گے۔ his only problem was annodomini، old age۔ ان کا واحد مسئلہ annodomini یعنی بڑھاپا تھا۔ when was Mr. Chips born؟ مسٹر چپس کب پیدا ہوئے؟ or where was he taken to ایز آ ٹوڈلنگ چائلڈ، کہ ان کو قدم ڈگمگا کر چلنے والے بچے کے طور پر کہاں لے جایا گیا؟ مسٹر چپس واز بارن ان 1848۔ مسٹر چپس 1848 میں پیدا ہوئے۔ ہی واز ٹیکن ٹو دا گریٹ ایگزیبیشن ایز آ ٹوڈلنگ چائلڈ۔ ان کو قدم ڈگمگا کر چلنے والے بچے کے طور پر گریٹ ایگزیبیشن میں لے جایا گیا، عظیم نمائش۔ ہو واز مسٹر ویدر بائے اور ڈسکرائب مسٹر چپس فرسٹ میٹنگ وتھ مسٹر ویدر بائے۔ مسٹر ویدر بائے کون تھا، یا مسٹر چپس کی مسٹر ویدر بائے کے ساتھ پہلی میٹنگ بیان کریں۔ وائی 1870 واز ایزی ٹو ریمبر فار چپس؟ 1870 مسٹر چپس کے لیے یاد رکھنا کیوں آسان تھا؟ مسٹر ویدر بائے واز دا ہیڈ ماسٹر آف بروک فیلڈ اسکول وین چپس جوائنڈ اٹ ان 1870۔ مسٹر ویدر بائی 1870 میں جب چپس نے بروک فیلڈ اسکول کو جوائن کیا تو وہ اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ ہی انٹرویوڈ مسٹر چپس، انہوں نے مسٹر چپس کا انٹرویو لیا تھا۔ ہی واز ویری فادرلی اینڈ کورٹیس، وہ بڑے شفیق یعنی وہ بڑے باپ جیسے شفیق اور خوش اخلاق تھے۔ ہی ایڈوائز چپس ٹو امپروو ہز ڈسپلن، انہوں نے مسٹر چپس کو نصیحت کی کہ وہ اپنا ڈسپلن بہتر بنائیں۔ ہی ڈائیڈ ڈیورنگ دا سمر ہالیڈیز آف 1870، وہ 1870 کی گرما کی تعطیلات کے دوران فوت ہو گئے۔ ہاؤ ڈیڈ مسٹر چپس ڈیل ہز فرسٹ کلاس ایٹ بروک فیلڈ اسکول؟ مسٹر چپس نے بروک فیلڈ اسکول میں اپنی پہلی کلاس کو کس طرح ڈیل کیا؟ اٹ واز آ سپٹمبر سن سیٹ، ستمبر میں غروب آفتاب تھا، یعنی ستمبر کا مہینہ اور غروب آفتاب کا وقت تھا۔ دا بگ ہال واز فل آف ناٹی بوائز، بگ ہال شرارتی لڑکوں سے بھرا ہوا تھا۔ دے ور ریڈی ٹو موک مسٹر چپس، وہ مسٹر چپس کا مذاق اڑانے کے لیے تیار تھے۔ بیکاز اٹ واز اے کسٹم ٹو ٹیز دا نیو ماسٹرز، کیونکہ نئے اساتذہ کو تنگ کرنا ایک رواج تھا، یعنی اس اسکول میں رواج تھا کہ جو بھی نیا ٹیچر آئے اس کو تنگ کیا جائے۔ A boy named کولے dropped the desk lid، کولے نامی ایک لڑکے نے ڈیسک کا تختہ یا پھٹا گرا دیا۔ مسٹر چپس punished him to have 100 lines، مسٹر چپس نے اسے 100 لائنیں لگانے کی سزا دی۔ After that there was no problem with the class، اس کے بعد کلاس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ What type of voice did Mr. Chips have after retirement؟ ریٹائرمنٹ کے بعد مسٹر چپس کی آواز کیسی تھی؟ آفٹر ریٹائرمنٹ مسٹر چپس وائس واز جرکی اینڈ ہائی پچڈ۔ ریٹائرمنٹ کے بعد
مسٹر چپس کی آواز لرزتی ہوئی اور کڑکدار تھی. It still had enough liveliness in it. اس میں ابھی تک کافی حد تک زندہ دلی موجود تھی. Why did Mr. Chips not like his previous Melbury Public School? مسٹر چپس نے اپنے گزشتہ اسکول یعنی میلبری پبلک اسکول کو کیوں پسند نہیں کیا؟ مسٹر چپس did not like his previous school named Melbury. مسٹر چپس نے اپنے گزشتہ اسکول جس کا نام میلبری تھا کو پسند نہیں کیا. It was because he had been ragged there a good deal. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں کافی خستہ حال رہے تھے، یعنی ان کا وقت وہاں کوئی زیادہ اچھا نہیں گزرا تھا. Who was Mr. Chips? مسٹر چپس کون تھے؟ What was his real name? ان کا اصلی نام کیا تھا؟ When did Chips join Brookfield? چپس نے بروکفیلڈ کب جوائن کیا؟ Mr. Chippings was the real name of Mr. Chips. مسٹر چپنگز مسٹر چپس کا اصلی نام تھا. He was lovingly called so. ان کو پیار سے ایسا کہتے تھے. He was handsome and impressive youth. وہ ایک خوبصورت اور متاثر کن نوجوان تھا. He joined Brookfield in 1870 at the age of 22. انہوں نے 22 برس کی عمر میں 1870 عیسوی میں بروکفیلڈ کو جوائن کیا. It was easy to remember. اس کو یاد رکھنا آسان تھا، یعنی یہ 1870 کو. Because of Franco-Prussian War. فرانس اور جرمنی کی جنگ کی وجہ سے. تو اس کو فرانس اور جرمنی کی جنگ کی وجہ سے یاد رکھنا آسان تھا. Who was Cole? کولے کون تھا؟ مسٹر کولے with red hair was an old student of Mr. Chips. سرخ بالوں والا مسٹر کولے مسٹر چپس کا ایک پرانا شاگرد تھا. He dropped the desk lid on the first day of Mr. Chips' teaching career. اس نے چپس کے ٹیچنگ کیریئر کے پہلے دن ڈیسک کا پھٹا یا تختہ گرا دیا تھا. He was punished for this. اس بات کے لیے اسے سزا دی گئی. Later on, he became alderman of the city of London. بعد میں وہ لندن شہر کا نائب میئر بن گیا. His son and grandson also became Chips students. اس کا بیٹا اور پوتا بھی چپس کے شاگرد بنے. Where did Chips live after retirement? ریٹائرمنٹ کے بعد مسٹر چپس کہاں رہتے تھے؟ Where did Chips lodge after retirement? یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد مسٹر چپس نے کہاں رہائش اختیار کی. After retirement, Mr. Chips lived at Mrs. Wicker's house. ریٹائرمنٹ کے بعد مسٹر چپس مسز وکٹ کے ہاں رہتے تھے. It was situated across the road near Brookfield. یہ بروکفیلڈ کے نزدیک سڑک کے پار ہی واقع تھا، یعنی نزدیک ہی تھا بروکفیلڈ کے مسز وکٹس کا گھر. What did Mr. Chips do after the last bell at Brookfield? مسٹر چپس بروکفیلڈ میں آخری گھنٹی کے بعد کیا کرتے تھے؟ After the last bell of Brookfield, Mr. Chips wound up the clock. بروکفیلڈ میں آخری گھنٹی بجنے کے بعد مسٹر چپس کلاک کو چابی دیتے تھے. Then he put the wire guard in front of the fire. پھر وہ آگ کے سامنے تاروں والا حفاظتی جنگلہ رکھ دیتے تھے. And turned out the gas. اور گیس بند کر دیتے تھے. In the end, آخر میں he went to the bed taking a detective novel. وہ ایک جاسوسی ناول لے کر بستر پر چلے جاتے تھے. تو یعنی آخری کام جو ہوتا یہ کہ وہ ایک جاسوسی ناول لیتے اور بستر میں چلے جاتے تاکہ وہ اس کو پڑھتے. What advice did Merivale give to Mrs. Vickers about Chips? ڈاکٹر میریویل مسٹر چپس کی ہیلتھ کے بارے میں مسز وکٹ کو کیا مشورہ دیتے تھے؟ ڈاکٹر میریویل ایڈوائزڈ مسز وکٹ ٹو لک آفٹر مسٹر چپس. ڈاکٹر میریویل مسز وکٹ کو مشورہ دیتے تھے کہ وہ مسٹر چپس کا خیال رکھیں، ان کی دیکھ بھال کریں. He said that there was a problem in his chest. وہ کہتے تھے کہ ان کی چھاتی میں مسئلہ ہے. It puts a strain on his heart. اس سے ان کے دل پر بوجھ پڑتا ہے. There was not any serious problem with Chips. مسٹر چپس کے ساتھ کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا. He had only annodomini, the old age. ان کو صرف annodomini یعنی صرف بڑھاپا تھا، یعنی ان کی جو واحد بیماری تھی وہ صرف
एनोडोमिनी या बुढ़ापा था। Why was there not more difference between चिप्स awakening and sleeping? चिप्स के सोने और जागने के दरमियान ज़्यादा फ़र्क क्यों ना था? There was not a more difference between चिप्स awakening and sleeping. मिस्टर चिप्स के जागने और सोने के दरमियान कोई ज़्यादा फ़र्क ना था। It was because इसकी वजह ये थी his days and nights were equally full of dreams. क्योंकि उनके दिन और रातें बराबर तौर पर ख्वाबों से भरे होते थे। यानी जब वो जाग रहे होते तो तब भी ख्वाबों और ख्यालों में खोए रहते और जब सोते तो तब भी ख्वाब ही देखते रहते। तो इस तरह उनके सोने और जागने में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। जी, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स फर्स्ट मीटिंग विद मिस्टर वेदरबाई। मिस्टर वेदरबाई के साथ मिस्टर चिप्स की पहली मुलाकात बयान करें। इट वाज अ सनी जुलाई। जुलाई के महीने का ये एक धूपदार दिन था, यानी उस दिन धूप निकली हुई थी। द एयर वाज फुल ऑफ फ्लावर सेंट्स। फिजा फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। वेदर बॉय एडवाइज्ड मिस्टर चिप्स टू वर्क हार्ड एट ब्रुकफील्ड। वेदर बॉय ने मिस्टर चिप्स को ब्रुकफील्ड में मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए नसीहत की। ही एडवाइज्ड हिम टू इम्प्रूव हिज डिसिप्लिन। उन्होंने उसे मशवरा दिया कि वो अपने नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाएं। एंड टेक आ फर्म एटीट्यूड फ्राम द बिगनिंग। और इब्तदा से ही ठोस रवैया, सख्त रवैया अपनाएं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही हमारी ये क्लास अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 2 के साथ एक बार फिर हाज़िर होंगे। तब तक फ़ी मानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।